بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ قطع تعلق کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم ایک بہت خوبصورت سیکوینس کے ساتھ تحریک اسلامی اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم انقلاب جس نے انسان فرد سے لے کر معاشرہ تک ہر ایک کی کایا پلٹ دی، تصور اور تخیل تبدیل ہو گئے۔ گزشتہ 3 روز قبل ہم نے 2 مکی صورتیں انعام اور الاعراف اس کا مطالعہ کیا، جس میں آخری وارننگ مشرکین مکہ کو جاری کی گئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ جس طرح تم سے پہلی قومیں اور مختلف امتیں انہوں نے گریز کا اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور پھر اللہ کا عذاب ان پر کس طرح نازل ہوا اور کس طرح وہ نیست و نابود ہوئیں، اگر تم نے بھی یہی روش اختیار کی تو پھر تمہارے لیے بھی کوئی رعایت نہ ہوگی۔ ان کے پاس امان تھی۔ امان کس چیز کی تھی؟ کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود مکہ مکرمہ میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان سے مشرکین عرب اور مکہ کے قریش سے یہ امان چھن گئی۔ اب وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے اور اب ان کو آخری وارننگ دینے کے بعد ان پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس عذاب کی اولین کڑی ناظرین غزوہ بدر ہے، جس میں ان کے 70 سورما، جس میں عتبہ بن ربیعہ جو اشراف قریش میں بھی بلند تر مقام کا حامل تھا، اور پھر ابو جہل جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا، ایسے ان کے سردار اس مارکے میں کام آئے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ جو اگلی 2 صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ سورہ انفال ہجرت مدینہ کے بالکل اوائل ایام میں، اور اس میں غزوہ بدر کے سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اور پھر یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، اور اس میں ان کے مضامین میں، ان کے اسلوب بیان میں اور ان کی سلاست اور ان کی روانی میں ایک ایسا اتصال ہے کہ جس کے سبب بعض مفسرین نے ان کو ایک ہی سورہ قرار دیا، لیکن اگرچہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سورہ توبہ قرآن پاک کی وہ واحد سورہ ہے جس کے آغاز سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور اس کا سبب بنیادی تو یہی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز ہمیں جس طرح عطا کی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی طرح آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ لیکن بہت خوبصورت قول حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اس موقع پر آپ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت اسماء الرحمن اور الرحیم یہ ان سے آراستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن یہ سورہ جو ہے یہ تو ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہو رہی ہے، اور اس میں مشرکین عرب کے لیے ایسی وعید ہے کہ جس کے بعد ان کے لیے اس خطے میں رہنے کا کوئی جواز اور کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر کے ساتھ جب رومن امپائر سے نپٹنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تو ارد گرد کے بہت سے قبائل جو بظاہر تو مسلمانوں کے حلیف تھے، لیکن اندر سے انہیں مسلمانوں کا یہ فروغ اور یہ عروج اور ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کسی طور پر نہیں باتی تھی، ان کے اندر ایک طمانینت سی پیدا ہوئی، اور یہ خیال کرنے لگے کہ پہلے تو چھوٹے چھوٹے مارکے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ یہ ٹکرانے جا رہے ہیں اور کس طرح بچ نکلتے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی منصور ہو کر، کامیاب ہو کر، مظفر ہو کر اس مارکے سے واپس آئے، تو اب یہ موقع تھا کہ اس طرح کے جتنے قبائل ہیں جو کسی معاہدے یا کسی وعدے کے سبب
مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ تھے ان کے ساتھ دو ٹوک بات کی جائے۔ چنانچہ 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج کا قافلہ ابھی مکہ پہنچ نہیں والا تھا کہ سورہ توبہ کی یہ آیات، جس میں مشرکین عرب کے لیے دو ٹوک اعلان تھا کہ اب ان کو اس خطے میں اگر رہنا ہے تو اسلام کی اطاعت اور اسلام کے دامن محبت میں آنا ہوگا۔ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی سواری دے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ اور ناظرین، یہ ایک خوبصورت اور محبت آمیز منظر، حضرت ابوبکر صدیق مکہ مکرمہ کے قریب ہیں اور جا رہے ہیں، اور پیچھے سے حضرت علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ شامل ہونے کو ہیں، ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ مجھے تو میرے آقا کی سواری کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ پہنچے، آپ نے پوچھا، علی آپ امیر ہیں یا مامور؟ فرمایا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، میں تو یہ آیات اور یہ احکام لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ یوم النحر حضرت علی المرتضیٰ نے عقبہ کے جمرہ کے مقام پر قرآن پاک کی سورہ توبہ کی 40 آیات ان کی تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، برہنہ طواف آج کے بعد بالکل بند ہے، اہل ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور عہد شکنی کے سبب کوئی رعایت نہیں ہوگی، تمام معاہدات ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں اب اگر کسی نے رہنا ہے تو وہ صرف اسلام کے دامن کرم اور رحمت کے ساتھ وابستہ ہو کر ہی رہ سکتا ہے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد بہت جلد، چند ہی مہینوں میں جزیرہ عرب اسلام کے نور سے پوری طور پر آراستہ ہو گیا، اور مشرکین اس خطے سے مکمل طور پر نکل گئے۔ ناظرین، یہ خوبصورت موضوعات اور عنوانات، اس کا آج ہم قرآن پاک کے 10ویں پارے کی منتخب آیات کی روشنی میں جائزہ اور مطالعہ لیں گے، اس سے نور اور روشنی حاصل کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ یہ عظیم انقلاب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ورود مسعود کے سبب کس طرح آیا۔ اور ناظرین، جہاں ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اورینٹلسٹ اور مستشرقین، ان کی اس بات پر بہت دلچسپی تھی کہ وہ کتاب انقلاب، وہ کتاب ہدایت جس نے دنیا کے اندر یہ عظیم انقلاب برپا کیا، اس کی نزولی ترتیب کیسی اور کون سی تھی جس کے سبب یہ سب کچھ اس طرح وقوع پذیر ہوا۔ اگرچہ بعض روایات کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے پاس بھی یہ سیکوینس موجود تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ لوگوں، مجھ سے پوچھو، میں ہوں وہ جو جانتا ہے کہ کون سی آیت کب اور کس وقت اور کس انداز اور کس اسلوب میں اور کہاں نازل ہوئی، رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں، کسی بلندی پر چڑھتے ہوئے یا کسی زینے سے اترتے ہوئے۔ یہ خوبصورت موضوعات آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور ہمیشہ کی طرح بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو بہت عظیم خطیب اور اسکالر اور عالم، علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ اپنے ان دونوں اسکالرز کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے والے حافظ محمد عبید اللہ، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرافع، بلندیاں عطا فرمانے والا۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع، سارے موضوعات بہت پر نور ہوتے ہیں، اور میں خود اس پہ بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے مطالعہ کی یہ جو ہمیں سیکوینس اور جس طرح یہ ساری چیزیں میسر آ رہی ہیں، ہمیں بہت کچھ سمجھنے الحمدللہ، اور ہمارے جو آڈینس ہیں، ناظرین ہیں، ان کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ ظاہر ہے اس کا بہت زیادہ کریڈٹ آپ دونوں شخصیات کو ہے۔ تو آج 10واں پارہ ہے، اور آیت 53، قوموں کے عروج و زوال، اور اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، حتیٰ یغیر ما بانفسہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ حدیث پاک کے مطابق یہ کتاب قرآن صبح قیامت تک کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ واہ، سبحان اللہ۔ اس کو پڑھنے والا ہر مرتبہ
ایک نئے پہلو سے روشنی حاصل کرتا اور حدیث شریف بھی ہے کہ اس کے عجائبات جو ہیں علمی عجائبات وہ کم نہیں ہوں گے. کم نہیں ہوں گے. بحمداللہ ہم آج تک جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں بہت ساری نئی روشنیاں ہماری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہیں. الحمدللہ. اللہ ہماری اس توفیق کو قائم رکھے. آمین. جو آپ نے اقبال کا شعر پڑھا وہ دراصل اسی آیت 53 کا ترجمہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. فرمایا اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ قوم خود نہ بدلے. ڈاکٹر صاحب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سنت، اپنا ایک طریقہ، اپنا ایک قانون بتایا کہ میں جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہوں اگر قوم اس نعمت کو خود ہی پس پشت ڈال کر تنزلی کی راہ اپنا لے تو پھر میں وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہوں اور اس کو زوال کے سپرد کر دیتا ہوں. یہ قوموں کے عروج اور زوال میں جو اسباب محرک ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. جس قوم کو اللہ مثلاً آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ نے کس قدر نعمتیں فرمائیں، ان پر من و سلوہ اتارا. میرا خیال ہے کہ شاید انسانی تاریخ میں کسی کو بھی اتنی نعمتوں سے میسر نہیں آئی جتنی قوم موسیٰ کو آئی ہیں. لیکن ہر مرتبہ انہوں نے پھر ان کو عذاب بھی بڑے کثرت سے آئے ہیں، مسلسل عذاب آتے رہے. لیکن عذاب آنے کے بعد 2 یا 3 سال تک وہ درست راہ پر رہتے، اس کے بعد پھر وہی پرانی روش اختیار کر لیتے، پھر اور عذاب آ جاتا. تو اس سارے تناظر میں اور اس آیت کے تناظر میں ایک اصول اور ضابطہ جو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری، ناسپاسی، ناشکری بندے کو زوال کی طرف لے جاتی ہے. بحیثیت قوم ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں عظیم ترین نعمت عطا فرمائی. یقیناً ہم ہندوستان میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. آئے روز ہندو جو ظالم، جن کے اندر ایک انانیت، جن کے اندر ایک برتری کا زوم تھا، وہ ہمارے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کرتے تھے اس کی مثالیں آج کل گجرات کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. کبھی مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، دوبارہ یہ وہاں پر وبا شروع ہو چکی ہے. اور مفتی صاحب دنیا میں اندر جو آزادی کی تحریکیں ہیں اس کے لیے کشمیر کی تحریک نسلیں گزر گئی ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں لیکن ظالم بنیاں ہندو پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. اور اللہ کی یہ نعمت اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے سبب صرف 5-7 سال کی جدوجہد کے سبب جدوجہد سے ہمیں اللہ نے عطا فرما دی. ہمیں مخلص لیڈر دیے، عظیم تر شہداء کے خون کی قربانیوں سے یہ نعمت ہمیں ملی. الحمدللہ. اب جب یہ نعمت ہمیں ملی تو ہم نے اس نعمت کے حصول کے بعد کچھ ذمہ داریاں ادا کرنی تھی. جو قوم نعمت کی ناقدری کرتی ہے یہ قانون الہی بتا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو زوال کے سپرد کرتا ہے. اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ بنیادی طور پر 2 بڑی ذمہ داریاں تھیں ڈاکٹر صاحب. پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اتحاد، اتفاق اور یونٹی سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہتے. اور دوسری بڑی ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم سنت رسول سے لا تعلقی کا اظہار نہ کرتے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجموعی طور پر بحیثیت قوم ہم نے ان دونوں جو ضابطے تھے، جو ہماری ذمہ داریاں تھیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. یونٹی کا عالم آپ دیکھیے، شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں اتنی گروہ بندی ہو، اتنی منافرت ہو جتنی ہمارے یہاں. وہ اقبال نے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے حصول کا باقاعدہ یہ حکم الہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مزاج یہ دیا ہے کہ من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں ہے وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے ہر نوکر کے اندر غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دشمنوں کے حوالے سے ہر قسم کی تیاری کر کے رکھو، پاورفل رہو۔ ہر وہ چیز جو جنگ میں تمہیں فائدہ دے، ہر وہ چیز جو تمہیں قوت دے جنگ میں، وہ تمہیں ہر وقت تیار رکھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید نے اس کی وجہ بتائی۔ وجہ کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تمہاری تیاری اتنا ہو کہ دشمن تمہیں دیکھ کے ڈر جائے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو قرآن مجید نے مزاج دیا ہے نا، کوئی مسلمان جس کا قرآن پر ایمان ہو وہ دشمنوں سے ڈر نہیں سکتا۔ وہ اپنے آپ کو اس حالت میں رکھے کہ دشمن ان سے ڈریں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا۔ نبی پاک کے صحابہ جب عمرے کے لیے گئے اور بیمار تھے تو مشرکین مکہ نے کہا ان کو تو یثرب کے بخاروں نے مار رکھا ہے، کمزور ہیں، کیسے یہ کریں گے طواف؟ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سینہ تان کے اور کندھے ہلا ہلا کے اکڑ کے چلو، جس طرح پہلوان اکھاڑے میں مد مقابل کو للکارتا ہے۔ حالانکہ نبی پاک نے عاجزی کا درس دیا ہے، قرآن عاجزی کا درس دیتا ہے، وگرنہ وہاں دکھانا یہ مقصود تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور چیز ہے، لیکن جس عاجزی کو دیکھ کر دشمن تمہیں کمزور سمجھنے وہ نہیں کرنا۔ طواف بیت اللہ کرتے ہوئے بھی تم اس طرح چلو کہ دشمن کو پتہ چلے تم پاور میں ہو۔ اور ہم جب غزوہ خندق کو دیکھتے ہیں تو غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پتھر باندھنے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو درس دیا کہ دشمن تمہیں بھوکا نہ سمجھے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بھکاری اور بھوکا سمجھتے ہیں ان کا شاید رسول کرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن کا نبی پاک کی ذات سے تعلق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو غیرت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور وہ دشمنوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے، صرف خدا کے آگے جھکاتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں کمال یہ ہے، چونکہ قرآن ہے تو ہر قسم کی یہ قوت کے نیچے مفسرین نے لکھا ہے ہر وہ اسلحہ اور جتنے آلات حرب جنگ میں تمہیں قوت دے سکتے ہیں وہ اس قوت میں شامل ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر جو ہمارا دین ہے وہ شان و شکوہ اور عظمت اور رفت کا امین ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا اسلحہ اس میں شامل ہے، وہ صرف نیزے، تلوار اور اس وقت تک نہیں، بلکہ آج جتنے میزائل ہیں، ایٹمی پاور ہے، یہ سب کچھ اس میں آ جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایک تو وہ دشمن ہے جو تم دیکھتے ہو، اور ایک وہ ہیں جو تم نہیں دیکھتے، لیکن میں رب تو جانتا ہوں نا۔ تیاری اتنا کر کے رکھو، خفیہ دشمن ہو یا اعلانیہ دشمن ہو، وہ تمہاری تیاری کو دیکھ کر تم سے ڈرتے رہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو قرآن مجید میں ایک اور درس بھی دیا۔ ظاہر ہے آپ تیاری کرو گے تو اس پر مال و دولت بھی خرچ ہوگا، تو نبی پاک علیہ السلام پر اترنے والی کتاب نے کہا جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے مالک تمہیں اس کا اپنی شان کے مطابق اجر بھی دے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ جو خرچ کرو گے وہ تمہارا مال ویسے ہی جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک بندہ آیا اونٹنی لے کر، اور اس میں ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ ھذہ فی سبیل اللہ، یہ میں اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس کی اونٹنی کو قبول فرماتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن خدا تجھے اس کے بدلے میں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا، اور ان کے ناکوں میں نکیل پڑی ہوگی۔ اور یہ جو جہاد کے حوالے سے تیاری کا مسئلہ ہے، بنیادی طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کر ہی وہ سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ بیچنا جانتے ہوں۔ اور جہاد میں کبھی مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں جاؤں گا تو ہر حال کے اندر ہی میں فاتح بن کر آؤں گا۔ یہ جہاد بڑی عجیب اللہ کی طرف سے عطا کردہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے۔ مسلمان کٹ جائے تو شہید، اور مسلمان اگر فاتح ہو کر آئے گا تو غازی۔ مسلمان کو شکست کبھی نہیں ہوتی، صرف اس میں فرق یہ ہے غیرت کے ساتھ دین کی خاطر، ایمان کی خاطر وہ جہاد میں جائے، اس میں غرض و غایت کوئی اور نہ ہو۔ اس آیت کریمہ سے جو میں سمجھا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہر وقت کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تیار رہنا چاہیے جہاد کے لیے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، ہمارے یہاں ایک رواج ہے او جناب رہنے دیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ خیر کرے گا، رب پہ چھوڑیں۔ تو یہ رب پہ چھوڑنے کا قرآن نہیں بتا رہا، تیاری کر کے پھر رب پہ چھوڑیں۔ اور آج ہمارے ہاں کوشش یہ ہے کہ تم کچھ نہ کرو سب کچھ رب ہی کرے گا۔ یہ تو پھر بنی اسرائیل والا طریقہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر نظارہ کرتے ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں، جو کرنا ہے رب نہیں کرے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ امت مسلمہ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور دشمنوں کے لیے تیاری کر کے اعتماد اللہ کی مدد پہ رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی درخواست کر لوں کہ سورہ
توبہ وہ جو شروع ہو رہی ہے اس کا تعارف اور اس ضمن میں بھی آپ جو فرمانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب جو قبلہ مفتی صاحب نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی روشنی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا افواج پاکستان کے ان قابل لوگوں کو جن کی محنت، جن کی مشقت اور جن کی شب و روز کی کوششوں کی بدولت پاکستان آج ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے توپوں سے لے کر ہم نے ایٹم بم تک بنایا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم اس سے بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج دنیا جو ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتی، آج جو بھارت جیسا ظالم دشمن ہماری طرف اقدامی کارروائی نہیں کرتا، تو اس کا سبب یہ آیت مقدسہ ہے جس پر عمل پاکستان نے کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو نوجوان نسل، میں ان سب سے گزارش کروں گا اپنی بہترین صلاحیتیں آپ یہ فضولیات میں صرف نہ کریں۔ آپ اپنی صلاحیتیں، آپ کا علم یہ یاد رکھیے، یہ اس قوم کی، یہ اس ملک کی امانت ہے۔ یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنے کے لیے گلدستہ عطا کیا ہے، اس کے دفاع کے لیے ہم نے اپنی تمام تر بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ اس کے لیے محنت اور کوشش کریں، اور پاکستان کو اس سے زیادہ بہترین دفاعی ہتھیار اور اسلحہ اور ایجادات کے لیے اپنی کوششیں کریں۔ ابھی سورہ توبہ اس کا آغاز بھی ہے، اور اس پر بھی آپ سے کچھ قیمتی باتیں سننی ہیں، لیکن یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ کالرز کے جو سوالات ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور ہمارے آج کے جو موضوعات اور منتخب آیات اس حوالے سے بھی اپنے علماء سے اکتساب علم کریں گے۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ، ان کے منتخب مضامین، آیات، ان سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور ناظرین حسن اتفاق کے جب ہم سورہ انفال اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور سورہ انفال کا بہت زیادہ حصہ بہت سے احکامات غزوہ بدر کے حوالے سے ہیں، اور آج 12 رمضان المبارک ہے، تو حفیظ جلندری نے جب غزوہ بدر کی تفصیل اپنے اشعار میں قلم بند کی تو اس نے لکھا کہ دوم تھا سال ہجری، 12ویں تھی ماہ رمضان کی، ادھر سے جا رہی تھی ایک جماعت اہل ایمان کی۔ تو 12 رمضان المبارک یعنی آج کا دن وہ عظیم تر دن ہے کہ جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مختصر اپنے جانثار صحابہ کی جماعت لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس نے لکھا کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ تھا فقط تو ایک کالی کملی والے پر۔ غزوہ بدر، اقبال نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ہمارا اپنا جو تقریباتی کیلنڈر ہے اس کے مطابق اس کا دن 17 رمضان المبارک آئے گا، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے واقعات پر اور اس سے جو حاصل شدہ نتائج بطور خاص ہیں اس پر بات کریں گے۔ آج صرف اس امر کو انڈورس کرنے کے لیے کہ ہمارے جو موضوعات چل رہے ہیں اس میں سورہ انفال قرآن کے اندر غالب حصہ سورہ جو غزوہ بدر کے حوالے سے اس میں بیان ہوا ہے، تو ہم اس چیز کو بھی رجسٹرڈ کریں، اور ہمارے قارئین، ناظرین اور سامعین وہ بھی ان چیزوں کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں کہ کون کون سے واقعات قرآن پاک کے کس کس حصے میں ہیں۔ مفتی صاحب آیت 16 جو ہے سورہ توبہ کی، ام حسبتم ان تترکو، جناب ڈاکٹر صاحب سورہ توبہ کا جو میں ایک ابتدائی تعارف تھوڑا سا پیش کر دوں۔ ایک تو آپ نے شروع میں ذکر فرمایا مشرکین سے جو معاہدے تھے وہ ختم کر دیے گئے، لیکن وہ مشرکین جو اس سے قبل مسلمانوں کے ساتھ کوئی عہد شکنی نہ کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ معاہدے قائم رکھے گئے اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ دوسری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو خط لکھا، دعوت اسلام دی، اس نے حضور کے قاصد کو قتل کر دیا۔ اسی طرح کچھ اور علاقے کے بھی حکماء نے ایسا ہی کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیاری کا حکم دیا اور 3000 صحابہ اکرام کو روانہ فرمایا، لیکن بصرہ کے حاکم نے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا اور اس کے ساتھ ہیرقل کا بھائی تھوڈور بھی 1,00,000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ ادھر سے 3000 مسلمان حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں روانہ ہوئے۔ اب یہ جنگ ہوئی جسے ہم جنگ یرموک کہتے ہیں، یہ ہوئی اردن کے اندر۔ وہاں پر ایک خطرناک دنیا کی جنگ ہوئی، لیکن ہمارا ماضی کتنا شاندار ہے۔ اب 3000 کے سامنے 2,00,000 کا لشکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب غور کیجئے، اور جو سرفروشی کے مناظر اور مظاہر دنیا نے اس غزوہ تبوک میں دیکھے، یہ غزوہ تبوک سے قبل کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمان غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ اب جب یہ جمع ہوئے اردن میں، تو سب 3000 کا لشکر 2,00,000 کے سامنے کھڑا ہے، لیکن مسلمانوں پر ان کی کثرت کی ہیبت طاری نہ ہوئی۔ پوری استقامت کے ساتھ کوہ گراں بن کر کھڑے رہے۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی، چشم فلک نے بھی آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا منظر نہ دیکھا تھا کہ 3000 مسلمانوں نے 1,00,000 کو وہاں پر تحت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس کی کمنٹری فرما اور اس کے سارا براہ راست دیکھ کر مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ اب زید بن ثابت شہید ہو گئے اور تلوار آ گئی حضرت جعفر طیار کے پاس، وہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں آ گئی کمانڈ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ فرمایا اب تلوار اللہ کی تلوار نے تھام لی ہے، خالد بن ولید نے، اور اللہ تعالیٰ نے 3000 کے لشکر کو 2000 پر فتح عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر جب ہیرقل بھی دوبارہ اس کی بدلہ لینے کے لیے اٹھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اقدامی نوعیت کی کارروائی فرمائی اور جنگ تبوک کے لیے آپ آئے، اور آپ نے شام کے ارد گرد جتنے علاقے تھے ان سب کو فتح کر لیا، جس سے اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ ہیرقل سٹیپ ڈاؤن کر گیا اور مسلمانوں کی طاقت کو دنیا تسلیم کرنے لگ پڑی۔ اتنا شاندار ہمارا ماضی تھا، ہم نے باوجود قسم پرسی، غربت، ضعف، کمزوری کے اللہ رسول کے حکم کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک نتیجتاً اللہ نے اٹھا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ جی ایک مختصر وقفہ ہے ناظرین، بریک پہ ہم جاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ آیت 24 قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فرمان ہے کہ محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ جب تک وہ کائنات کے تمام رشتوں اور اپنے تمام تر اموال، تجارت، مکانات، ہر چیز سے زیادہ اللہ رسول سے زیادہ، اللہ رسول کو ان سے زیادہ پیار نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں جہاد ان تمام چیزوں پر اس کو ترجیح نہیں دیتے، تو پھر یہ خدا کے عذاب کا انتظار کریں۔ اس آیت کریمہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جتنے رشتے ہیں، ماں باپ ہوں، اولاد ہو، بھائی بہنیں، بیویاں، برادری، مال، مکانات، ان سب سے زیادہ ہم نے محبت کرنی ہے اللہ سے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایک طرف اللہ رسول کی ذات ہو اور ایک طرف پھر رشتہ داریاں ہوں، تو مومن وہ ہوتا ہے جو رشتہ داری نہیں دیکھتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھتا ہے۔ جس آدمی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہوگی وہ کسی اور رشتے کو محبت پر ترجیح نہیں دے گا، اور اس حوالے سے ہمارے لیے بہترین نمونے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں۔ چونکہ اس وقت نہیں ہے، میں ادھر نہیں جاتا۔ اب محبت کی علامات بھی کچھ ہیں، ان میں سے ایک علامت محبت کی یہ ہے، جس کو میرے پاک نبی سے محبت ہوگی اسے پاک نبی کی ہر نسبت سے محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے صحابہ سے پیار کرنا، نبی پاک کی اہل بیت سے پیار کرنا، حضور کے قلب اطہر پر اترنے والی کتاب سے پیار کرنا، نبی پاک کی سنت سے پیار کرنا، حتیٰ کہ حضور کی نسبت سے حضور کی امت سے پیار کرنا، یہ بھی محبت رسول کے زمرے میں سبحان آتی ہے۔ اللہ۔ اور دوسری محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اگر بندے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہوگی تو وہ آقا کی
کی عظمتیں سن کر، آقا کا ذکر سن کر کبھی پچھتائے گا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوگا یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ یہ چکر تب پڑتا ہے جب انسان کے اندر محبت رسول نہ ہو۔ بڑی خوبصورت بات امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ کہتے ہیں سرکار کی عظمت کی کوئی بات ہو اور کوئی بندہ پوچھے کہ دلیل کا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، تو سمجھ لیں کہ اسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا نہیں کی۔ جس کو اللہ ایمان کی دولت عطا کرتا ہے وہ کمالات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سن کر دلیلیں نہیں پوچھتا، بلکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ جسے عزت و عظمتوں کے تاج عطا فرمائے ہیں وہ محمد عربی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، آج کل کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کلمہ پڑھتا ہو اور کلمہ پڑھنے کے بعد جس کا یہ دعویٰ نہ ہو اور یہ یقین نہ ہو کہ میں نبی پاک کا عاشق ہوں، محب ہوں، اس لیے کہ محبت رسول کے بغیر تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، ہر مومن کہتا ہے۔ لیکن اس پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اگر ہم محب رسول اللہ علیہ السلام کے ہیں تو ہم آپ کی سیرت اور صورت سے اکتساب فیض کتنا کر رہے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھا جائے تو اس میں نبی کی صورت کا رنگ نظر آئے، اور اس کی زندگی کو دیکھا جائے تو مصطفیٰ کی سیرت کا رنگ نظر آئے۔ ہماری کامیابی آقا سے محبت، آقا سے اتباع اور اطاعت کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخری جملہ میں یہ کہوں گا، ہمارے ہاں دعوے بہت زیادہ ہیں اور اس پر عمل بہت کم ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دعویٰ بھی ہو اور عمل بھی ہو تاکہ نبی پاک علیہ السلام کی امت ذلت کی بجائے عزت کے راستے کی طرف جائے۔ مفتی صاحب چونکہ وقت کم ہے تو آیت 25 میں چاہوں گا ضرور کہ آپ اس کا جو ایک خلاصہ ہے وہ ضرور دے دیں۔ لقد نصرکم اللہ، غزوہ حنین کا جو سبق آموز واقعہ اور پھر اس میں جو خود پسندی اور یہ اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں ان کی کس طرح بے خونی ممکن ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں، اس سے پہلے میں جو جنگ کا بات کر رہا تھا میرے منہ سے نکلا یرموک، وہ جنگ موتا ہے جو اردن میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے 3000 کے اسلامی لشکر کو 2 لاکھ رومی لشکر پر فتح، نصرت اور کامرانی عطا فرمائی۔ تاریخ اسلام کا شاندار ماضی ہے جس کی روشنی میں ہم اپنے مستقبل کو متعین کر سکتے ہیں۔ جو غزوہ حنین ہے اس کا ذکر آیت 25 میں ہو رہا ہے۔ یہ حنین مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان۔ مکہ فتح ہو گیا، ارد گرد کے بیشتر قبائل نے آ کر سرنڈر کیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن جو حنین میں قبائل رہتے تھے جسے حوازن کہتے ہیں، اسے غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں، وہاں بنو ثقیف رہتے تھے، یہ بڑے جنگجو تھے اور فنون حرب کے ماہرین تھے۔ انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ کسی طور پر ٹلنے والے نہیں۔ انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار کیا، کچھ نو مسلم بھی شامل ہوئے، کچھ مکے کے کفار نے کہا جی ہم بھی آپ کی ساتھ مدد کریں گے۔ اس طرح مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر جو تقریباً 10,000 کے قریب تھا یہ روانہ ہوا حنین کی طرف۔ جب وہاں جا رہے تھے تو راستے میں لشکر کی کثرت کو دیکھ کر بعض نو مسلم اور دیگر افراد نے ایک بات کر دی۔ وہ کیا تھی؟ وَيَوْمَ حُنَيْن اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، وہ اپنی کثرت پر حنین کے دن فخر کرنے لگے، کہنے لگے اتنی بڑے تعداد والے لشکر کو بھلا کون شکست دے سکتا ہے؟ ہم تو 313 ہو کر غالب آ جاتے تھے، آج تو ہماری تعداد ہی بہت زیادہ ہے، حنین کی ہم دھجیاں اڑا دیں گے، یہ کریں گے۔ اب اس طرح کی جب باتیں ہوئیں، بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لشکر کو آزمائش میں ڈال دیا۔ وہاں گئے تو حنین کے جنگجوؤں ثقیفیوں نے تیروں کی بارش کر دی، 9 مسلم بھاگ گئے، کفار بھاگ گئے، ایون کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ اس موقع پر جو ہستی ثابت قدم کھڑی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تھی، اور آپ کے چند مخلص، پر سارے ہی مخلص ہیں، وفادار ہیں۔ اس موقع پر کچھ چلے گئے تھے، باقی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا انا نبی اللہ کاذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ سارے پلٹ آؤ، سارے صحابہ پلٹ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حنین میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ میسج یہ دیا کہ بڑے بول اللہ کو پسند نہیں، عاجز بن کر رہو، اپنی طاقت پر، اپنی کثرت پر فخر نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی سے مدد طلب کرتے رہو،
اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ مفتی صاحب صرف 2 جملے، آخری آیت ہے اور چونکہ وقت تھوڑا سا ہمارا کسی یہ آخری ہے ثانی اثنین اذ ہما فی ثانی الغار، اثنین اذ ہما فی الغار، یہ حضرت خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ ان کی شان و شوکت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے انہیں حضور کا صاحب ساتھی کہہ کر کے پکارا ہے، اور یہ اعزاز حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب سرکار کے یار ہیں، اور صدیق اکبر یار غار ہیں۔ اور صدیق اکبر کا مقام جو ہے نا حضرت مفتی صاحب، اقبال جب وہ حاضر ہوئے نا سارا سامان لے کے، تو اقبال نے کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدان، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین کائنات، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ کی بہت قیمتی باتیں ہمارے لیے حرز جاں، روشنی، رہنمائی کا باعث۔ اور آج کا قرآنی وظیفہ، جس شخص کی اولاد نہ ہو وہ 40 دن تک 1000 مرتبہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اس کا وظیفہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ، حافظ عبید اللہ۔ وہ مالک ہے جہاں بر کا، وہی قسمت بناتا ہے، وہ مالک ہے جہاں بھر کا، وہی قسمت بناتا ہے، نصیبوں میں لکھے جس کے اسے در پر بلاتا ہے، نصیبوں میں لکھے جس کے اسے در پر بلاتا ہے۔ یہاں تک سیم ساری اسی مالک کی ہے لوگو، یہاں تک سیم ساری اسی مالک کی ہے لوگو، کہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے، کہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے۔ قیادت بھی اسی کی ہے، عبادت بھی اسی کی ہے، قیادت بھی اسی کی ہے، عبادت بھی اسی کی ہے، وہی رہبر بناتا ہے، وہی سجدے کراتا ہے، وہی رہبر بناتا ہے،
وہی سجدے کراتا ہے، وہ مالک ہے جہاں بر کا، وہی قسمت بناتا